باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت نہم مضمون اردو، سبق کا نام ہے قدر ایاز، جس کے مصنف ہیں کرنل محمد خان، جو کہ 1920 میں پیدا ہوئے اور 1999 میں وفات پائی۔ سبق قدر ایاز کا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہمارے خلاصہ جات مکمل ہو جائیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ کرنیلوں کو رہائش کے لیے عمدہ سی کلاس بنگلے ملتے ہیں۔ مجھے خوش قسمتی سے ایسا بنگلہ مل گیا جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا، یعنی مجھے کرنیلوں میں وہ امتیاز حاصل نہ تھا جو میرے بنگلے کو بنگلوں میں حاصل تھا۔ سلیم میاں جو ابھی میٹرک کا امتحان دے کر فارغ ہوئے تھے، بے فکری سے دوسرے کرنیل زادوں کے ہمراہ مصروف رہتے۔ پیراگراف شروع کیا۔ دوسرا، آپ یہ دیکھ لیں، پیراگراف کا سیکوینس سیم ہونا چاہیے، مارجن سے 1 2 ورڈ گیپ ہونا چاہیے۔ ایک دن اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھا تھا کہ علی بخش خلاف معمول رونی صورت بنائے داخل ہوا۔ وجہ گرانی پوچھی تو کہنے لگا، سلیم میاں نے ڈانٹا ہے، کہتے ہیں کہ بدتمیز ہو، گنوار ہو، دیہاتی ہو۔ علی بخش کی داستان غم ختم ہوئی تو سلیم میاں بھی آ گئے۔ ہم نے سکون سے یہ قصہ سنا۔ طرفین کے بیانوں سے واضح تھا کہ معاملہ بہت خفیف ہے اور یہ کہ دو طرفہ طوفان کا حدود اربع ایک چائے کی پیالی میں سما سکتا ہے۔ باتوں باتوں میں ہم انہیں ایک دیہاتی کا قصہ سنانے لگے۔ ایک تھا لڑکا جو اپنے گاؤں سے پرائمری پاس کرنے کے بعد شہر کے ہائی اسکول میں داخل ہوا۔ پہلے دن جب وہ اسکول پہنچا تو اس نے سر پر صافہ کرتا اور تہمت زیب تن کیا ہوا تھا۔ ماسٹر جی نے شلوار پہننے کو کہا تو وہ بولا، خدایا ستھن تے کڑیاں پوندیاں نے۔ سکول میں سے چھوٹا چودھری کہا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ سکول کے سیکنڈ ماسٹر صاحب شکار کے دوران چھوٹے چودھری کے گاؤں جا پہنچے۔ ماسٹر جی نے اسی کے ہاں رات ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ ماسٹر جی نے پتلون پہن رکھی تھی، لہٰذا فرش پر بٹھانے کی بجائے ان کے لیے رنگیلی چارپائی بچھا دی گئی، بھٹے پیش کیے گئے۔ ماسٹر جی کے لیے چوپال میں چارپائی بچھا دی گئی رات گزارنے کے لیے، جس کے ایک حصے میں گھوڑی کھانستی رہی۔ ماسٹر جی کی فرمائش پر بدمزہ چائے تیار ہوئی جو ایک گھونٹ سے زیادہ نہ پی گئی۔ کچھ تلافی رات کو مرغ کے سالن سے کر دی گئی۔ صبح ماسٹر صاحب نے مسجد میں جا کر غسل کیا۔ سلیم میاں مسلسل چھوٹے چودھری کی سادگی، سادہ لوحی اور بیوقوفی کا مذاق اڑاتا رہا۔ وہ کہتا، سچ مچ پکا پینڈو تھا، سچ مچ پکا پینڈو تھا، تو چودھری کی جگہ میں ہوتا تو شرم سے مر جاتا۔ میں نے بتایا کہ چودھری تو جیتا رہا لیکن بلکہ پڑھتا بھی رہا اور لاہور کالج بھی چلا گیا، پھر جیسا کہ ان کا دستور تھا فوج میں بھرتی ہو گیا۔ سلیم نے اشتیاق سے کہا، ابا جان بلائیے نا چھوٹے چودھری کو، ہم بالکل نہیں ہنسیں گے۔ اس پر میں نے بازو پھیلا دیے۔ سلیم حیرت میں گم ہو گیا اور بے ساختہ مجھ سے لپٹ گیا۔ ابا جان آپ؟ سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھیں نم تھیں اور دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی۔ ایاز اپنے اصلی لباس میں بھی ایسا معیوب نظر نہیں آتا تھا۔ یہ سبق کرنل محمد خان کی کتاب بزم آرائیاں سے لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا تمام خلاصے مکمل ہوئے۔ یاد کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران کرے۔ اٹمپٹیشن کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔